السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ میں اپنی سٹوری کے ساتھ پارٹ 2 میں گفتگو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنا عاشق بنائے اور نبی پاک کی سنت پہ چلنے کا طریقہ بھی سکھائے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پھر کیا ہوا کہ مجھے وہ طریقہ سکھانے کے لیے ہمارے اسلام آباد کے بہت زیادہ مشہور ہے گورڈا شریف حضرت میر علی شاہ کی، جو ابھی تو دوسرے گدی نشین ہیں نا سارے، تو حضرت میر علی شاہ کے جو تھے نا وہ اصل میں وہ گدی تھی ان کی، وہ بزرگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان کی روح جو ہے نا وہ پھر میرے خوابوں میں آ کر مجھے وہ سب سے پہلا، کیونکہ ہمارا راؤنڈ اسی اسلام آباد کی سسٹم میں بنتا ہے نا، ہمارے استاد وہی بنتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے میں تو چھوٹی تھی ایج میں، وہ تو مجھ سے پہلے کتنے پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے، پردہ فرما گئے تھے، لیکن ان کی روح جو ہے نا وہ سپورٹنگ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور وہ خواب میں آ کے انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ یہ کام تم نے ایسے کرنا ہے، اگر کسی کو دم وغیرہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، تو یہ پھر وہ اس بندے کے اندر سے یہ مطلب وہ اپنے ذہن سے پھر وہ اس کے اوپر وہ شیطان سوار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ذہن سے وہ سوچے گا کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب وہ جب میرے خواب میں وہ چیز آئی، میں نے اس کو پھر مطلب ایکسپیریمنٹ اس کا کیا، اور ایکسپیریمنٹ میں وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی طرح مطلب اگر جو ہے نا کوئی بھی کام میں کرنا چاہتی تھی بچپن میں، کہ یہ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ ہمارے بارے میں آپ بتائیں کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ نظر جہاں تک پہنچے، جتنا خدا آپ کو علم دیتا ہے نا اتنا آپ کو پتہ ہوتا ہے، جتنا علم خدا دیتا ہے، جتنے کی آپ چاہت کرتے ہو، جتنا آپ اس کے اندر کوشش کرتے ہو اتنا آپ کو ملتا ہے۔ وہ تو بچپن کا وقت تھا، مطلب 7-8 کلاس میں تھی اس وقت۔ تو اب اس وقت جو ہے نا وہ جو ایک سسٹم تھا نا سارا، اس میں نے جو ہے نا کوشش کرتی تھی کہ ہر چیز مجھے ملے، تو پھر اس میں مطلب اگر کسی کو دل کی تکلیف تھی، یا اگر جو ہے نا کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی نظر کہاں تک ہے، آپ کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، پھر میں ان کو بتاتی تھی، جو میں چیز ان کو بتاتی تھی نا وہ اسی وقت سچ ہو جاتی تھی ساری۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر میرے اس علم کے اندر پختگی عطا کی تھی نا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے اندر جو شیطان ہے نا یہ آپ کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ یعنی خون جب گرم ہو جاتا ہے نا، جیسے آپ کو غصہ آتا ہے، غصے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جب غصہ اترتا ہے تو آپ کہتے تھے او یہ میں نے کیا کر دیا، تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے اصل میں۔ خون گرم ہو جاتا ہے اور آپ کا جو سینس ہے نا وہ کنٹرول نہیں آپ اس کو کر سکتے، سینس آپ کا کام ہی نہیں کرتا اس ٹائم پہ، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ نا زیادہ پانی یوز کریں، آپ پانی کے اندر میٹھا یوز کریں، میٹھا جتنا یوز کریں گے اتنا آپ صحیح رہیں گے۔ تو اب جو ہے نا میں اس شیطان کو کنٹرول کرنا سب سے پہلی ہے کہ نفس کو اپنے قابو کر لو۔ اب نفس اگر زیادہ مانگے تو نہ دو، زیادہ مانگتا ہے، ظاہر ہے جب ہم زیادہ کچھ کھاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے شیطان اندر زیادہ آ جاتا ہے نا، وہ پھر گرمی زیادہ چڑھتی ہے۔ اگر کم کھاتے ہیں تو وہ صحیح رہتے ہیں۔ جسم میں 3 حصے ہوتے ہیں، 3 حصوں میں ایک حصہ پانی کا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ہوا کے لیے ہوتا ہے، اور ایک کھانا ہے۔ آپ دیکھ لیں کھانا پھر آپ نے کتنا کھانا ہے، ایک حصہ پانی پینا ہے، ایک کھانا ہے، اور ایک ہوا کے لیے چھوڑنا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جسم کی گردش خون کی ہوتی رہے، تاکہ آپ کا جو ہے نا باڈی کے اندر خون سرکل کرتا رہے، آپ کا بلڈ سرکولیٹ قائم رہے۔ پھر خود دیکھ لیں کہ ایک حصہ کتنا ہوگا جو آپ کھائیں گے، اب 24 گھنٹے میں کتنا ایک حصہ ہوگا جو آپ کھائیں گے، تو بہت تھوڑا سا ہوگا۔ تو بہت تھوڑا کا مطلب روزہ ہی ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کی باڈی خون بلڈ بڑا اچھا آپ سرکولیٹ کرتا ہے، کلرز فیئر ہو جائے گا آپ کو خود ہی، اور سب کو ٹھیک ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اپنے خوراک کو مینیج کرنا ہے، جتنا گرین ٹی جتنی آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے نا اتنا وہ دودھ نہیں اچھا آپ کے لیے۔ کبھی کبھار آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں اچھا ہوتا۔ اسی طرح یہ میں نے رکھا ہے نا، یہ برگر میں نے رکھا ہے جس کے اوپر میں نے یہ لگایا ہوا ہے، جیم لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جیم ہے نا یہ ایپل والا جیم ہے، اور ساتھ میں اس کے جو ہے نا وہ مینگو بھی ہے اس کے اندر، اور تیسرا اس میں
جو پیچ ہے نا وہ بھی ہے، 3 اس کے اندر ہیں یہ جو میں یوز کر رہی ہوں آل ان ون۔ اب اس میں وہ طاقت آ گئی ساری، اوریجنل تو خیر یہ اتنا مجھے نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک ہے، مچلس والوں کی کمپنی اچھی ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا آپ نے کھائی، اس کے بعد آپ نے قہوے کے ساتھ کھجوریں کھا لیں، تو وہ آپ کی طاقت شام تک رہے گی، منرلس آپ کو مل جائیں گے اس میں کھجور۔ اچھا تو پھر کیا ہوا کہ میں جو ہے نا وہ اس چیز کو ایسے جاری رکھا، اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ میں نے جو ہے نا وہ چیز کرنی شروع کر دی، جیسے کہ ایک دماغ کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا دماغ کسی اور کے دماغ کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کو ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں نا۔ اچھا وہ جو چیز ہوتی ہے نا اس چیز کا ایکسپیریمنٹ میں نے ساتھ میں شروع کر دیا کہ اگر ملانے کا مطلب یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے یا جو ہے نا مطلب میری دوست ہے، بہن ہے یا میری مدر ہے، یا وہ جو ہے نا اگر میں ان کو کوئی بات کہنا چاہتی ہوں، یا میں ان کو اوپر کوئی ان کی بیماری کا کوئی علاج کرنا چاہتی ہوں، تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے میں ان کا علاج کروں، کہ میں جو ہے نا اس کے جسم کے اندر جو اس کی مخلوقات ہیں نا ساری، جیسے مطلب شیطان ہو گیا یا جنات وغیرہ ہو گئے یا فرشتے، ان کے ساتھ اپنا لنک ملاتی تھی میں، کہ میں ان کو یہ بولوں کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے نا سسٹم اس کو آپ ٹھیک کر دیں، کیونکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاری کریں، اور جاری کرنے میں مدد وہ فرشتے کرتے ہیں، آپ کے ملائکہ، پھر روحیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جن اور جنات یہ سارے جو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بات کر کے ہی آپ ان سے یہ طے کریں گے نا کہ بھائی اس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک کر دو بھائی۔ اب جب ان کے ساتھ آپ لنک نہیں ملائیں گے تو ایسے وہ کس طرح وہ ان کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اس کے جسم کی چیزیں ہی آپ کو بتا دیں گی، یہ بتا دیں گی کہ کس وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرض اس نے دینا ہے، زکوٰۃ جس کو بولتے ہیں، صفائی، زکوٰۃ کا مطلب صفائی ہوتی، تو اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرض اس نے دینا ہے تو وہ کہیں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا قرض نہیں دیں گے، اللہ کی زمین سے یہ کھاتے پیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دے رہے، یا کم دے رہے ہیں، یا زیادہ بنتا تھا انہوں نے کم دیا ہے تو اس وجہ سے، تو پھر اگر کم دیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو اپنا گھر دیا رینٹ پہ، وہ بندہ 1 سال کا کرایہ نہیں دیتا آپ کو، اسے نکال دیں گے آپ، اور نکالنے کے بعد وہ کرایہ لینے کے لیے آپ اسے باؤنڈ کر دیں گے، یا تو اس کی چیزیں لے لیں گے گھر والی ساری، یا اس کا جو پیسہ ہے وہ قبض کر لیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا بھی ریت رواج ہے سارا، کہ اگر وہ آپ زمین کے پیسے یا جو آپ کے پاس اللہ نے دی ہوئی ہیں چیزیں، آپ اگر ان کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، پوری مطلب اللہ کا قرض نہیں دیتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا قرض آپ نے دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مالک اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو عطا کی ہے تو آپ کرایہ دار ہیں اس کے، اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا جو چلتا پھرتا کاروبار ہے نا بند ہو جائے گا وہ۔ اور اگر جو ہے نا بہت زیادہ کاروبار آپ کا چل رہا ہے تو اس میں بھی اگر آپ اپنا حصہ نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر پیسہ آپ کو دے گا لیکن اس میں برکت نہیں دے گا۔ جیسے برکت والا 1000 روپے ہے نا 15 دن چل جاتا ہے، لیکن برکت کے بغیر 1000 روپے پتہ نہیں کتنے 15 دنوں میں آپ کے خرچ بھی ہو جائیں گے، کما کے آپ تھک جائیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ کو ٹائم ملے گا، آپ اس قدر تھکا دیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن جب تک آپ قرض نہیں دیں گے، اس کی صفائی نہیں کریں گے، اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے، تب تک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے اوپر مقرر کر دیں گے جن کی وجہ سے آپ کے لیے یہ پرابلم بن جائیں گی، یا بیماریاں، پریشانیاں، تھکاوٹ، یہ سب کچھ آپ کے اوپر اتنا کچھ ہے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بات نہیں سنیں گی، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر دیں وہ پھر بھی کہیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کی۔ یہ سب جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، یہ سب رزق، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ جو ہے نا فرمانبرداری جو ہے نا آپ کے نصیب میں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے رزق کو صاف نہیں کرتے، اللہ کا قرض نہیں دیتے، تو پھر یہ پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں لکھی ہوئی۔ پھر جو ہے نا، پھر وہ جو مخلوقات ہے نا وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اس بندے کے اوپر خدا کا اتنا قرض ہے، اگر یہ قرض ادا کر دے تو پھر یہ ہم اس سے ہٹ جائیں گے، قبضہ ہٹ جائے گا۔ اب قرض ادا کرنے کے لیے میں نے پہلے آپ کو دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اللہ کا جو قرض بنتا ہے اس کے لیے جو بھی مطلب طریقہ ہے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بندہ اس طرح حساب کرے گا، یعنی میں جو مجھے پھر ظاہری بات ہے میں نے ایک اس میں ٹارگٹ 40 سال کا پورا کیا ہوا ہے، تو مجھے خدا نے یہ طاقت بخشی ہے کہ آپ لوگوں کے کام کریں اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی،
اب ظاہری بات ہے میں آپ کی اگر باڈی کا علاج کر رہی ہوں تو پھر اس کے اندر آپ کی مخلوقات سے میں پوچھوں گی، اس سے بھی پوچھوں گی، تو مجھے بھی خود بھی تو پتہ ہوگا نا، کہ خالی اسی سے تو نہیں پوچھوں گی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی تو پھر میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا، تو تبھی پھر وہ جو ہے نا میں آگے مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرے سے جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، یہ کیسا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میرے کوئی بہن بھائی ایسے ہوں گے کہ جو کوئی حساب وغیرہ کرتے ہوں گے، دوسرے کو چیک کرتے ہوں گے، تو ان کو کچھ باتیں مطلب پتہ چل جاتی ہیں کچھ باتیں، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا تو اتنی اس کی زکوٰۃ بنی ہے، مطلب 4,000 بنی ہے، 3 بنی ہے، 2 بنی ہے، 1,000 بنی ہے، لیکن وہ کیا ہے ان کے جو چیزیں ہیں نا ان کو صحیح نہیں بتاتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا حساب بھی غلط آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر وہ بندے کو صحیح بھی نہیں کر پاتے، تو وہ چیزیں جھوٹ بھی بول سکتی ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ جب اس میں شیطان انٹر ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بھی بول سکتا ہے آپ کی عزت کو خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کو پکا جو ہے نا آپ نے لنک اللہ کے ساتھ ان کے نبی کے ساتھ ملانا ہوگا، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہو کہ یہ مخلوقات کے اوپر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ صحیح پتہ ہوگا نا جب آپ کو ہر چیز ہو، پھر آگے سے آپ کو رپورٹ اگر ملے گی نا تو وہ رپورٹ بھی صحیح ملے گی، پھر اس میں آپ کی عزت بنتی ہے نا۔ اس کے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لوگوں نے جنات رکھے ہوئے اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں اور ان سے کام لے رہے ہیں تو پھر وہ غلط چیزیں ان کو بتا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو قرض آپ نے 5,000 دینا ہے تو آپ کیسے 500 لے سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے 500، کیونکہ یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری باتوں کو، جو میری آیت کا مطلب بات ہوتا ہے، جو میری آیتوں کو گھٹیا قیمت پر بیچتا ہے وہ ظلم کرنے والا اپنی جانوں کے ساتھ بھی وہ کافر ہے۔ وہ مطلب اللہ کا قرض 5,000 دینا ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے میں 500 لے لوں گا تو کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنا بزنس چلانے کے لیے وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے دنیا تو ساری کم پیسوں کی طرف بھاگتی ہے، تو پھر دنیا تو اسی کی طرف بھاگے گی اور کام بھی صحیح نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پھر آپ لوگ آ جاؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ نہ دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ سے زکوٰۃ زیادہ کہہ رہا ہے تو وہ جو ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو کہیں چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جہاں پہ فیس تو اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر آپ کے بچے کا علاج صحیح کر دے گا۔ تو پھر ایسے معاملات میں آپ کیسے پیچھے ہٹ گئے جبکہ آپ کا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن کو سمجھ نہیں ہے نا، تو سمجھنے کے لیے آپ صحیح بندے سے علم حاصل کریں اور وہ صحیح طریقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں، اپنی ٹینشنوں کا خاتمہ کروائیں نا۔ تو جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا پھر آپ کیا کریں گے؟ خالی سنی سنائی باتوں سے میں آپ کو کہوں اچھا پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حوصلہ دینے سے تو بندے کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حوصلہ دینے سے حل ہوتے ہیں لیکن صرف آپ کی ذہنی تسکین کے لیے ہوتے ہیں، باقی جو مسائل ہیں آپ کے وہ آپ کے جب تک حل نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں ہزاروں ٹینشنیں ہوں گی، وہ ٹینشنوں کو حل کرنے کے لیے ہی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا نا، کہ آپ کس طریقے سے اپنے رب کی یہ ساری وہی تو قرآن تو وہی سارا کچھ ہے، آپ کی باڈی کے بارے میں سب کچھ ہے، آپ کی باڈی کیوں ٹینشن میں ہوتی ہے، آپ کی باڈی کے اوپر کیا فرائض ہیں، آپ کی باڈی کے کتنا قرضہ خدا کا دینا ہے، سال میں کتنا بنے گا، کتنی سال کی زکوٰۃ بنے گی، کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس چیز کا کتنا اللہ کو قرض دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہیں تو رکھی ہوئی ہیں آپ نے تو اس کا کتنا قرض دینا ہے، وہ قرضہ ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ زمین رکھی ہوئی ہے اس کا کتنے قرض دار ہیں جی، کیونکہ آپ کے پاس اگر زمین ہے، پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے تبھی آپ نے حاصل کیا نا۔ محنت تو کرنی ہوتی ہے، انسان نے ملتا ہے، وہ ایسے تو نہیں بیٹھے بیٹھے ملتا نا۔ اب بیٹھے بیٹھے اگر منہ میں نوالا نہیں ڈالیں گے تو وہ نہیں روٹی والا نوالا آپ کے منہ میں جائے گا، اتنی تو کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ جو چیزیں خدا کی ہیں نا اسی چیز میں پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ یہ اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھو میڈیسن یوز کر رہے ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں اسے آپ کا ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، ساتھ دو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نکل آتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ ایسی چیزیں یوز کرنی ہیں کہ جس سے جڑی بوٹیاں یہی سبزیاں جو خشک کر کے ہوتے ہیں، دالیں وغیرہ ساری یہ چیزیں جو ہے نا آپ یوز کریں، کیونکہ اس چیز سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں چائنیز جو کتنے مشہور ہیں وہ ساری یہی سبزیاں اور ہر چیز یہی استعمال کرتے تبھی ان کی صحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ چائنیز جو ہے نا ان کا کوئی مذہب عقیدہ نہیں ہے، مذہب عقیدے کے بغیر بھی وہ چیزیں یہ والے استعمال کرتے ہیں تو آج دنیا میں کامیاب ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مسلمان، ہم لوگ تو بس اندھیروں میں اور جاہلیت میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔
تو اب وہ قرآن سمجھ لیں کہ وہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں. اب یہاں پاکستان کے اندر، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو عورت کی کوئی عزت نہیں، حالانکہ اسلام میں عورت کی عزت دی گئی ہے. وہ چیز یو کے میں ہو رہی ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یو کے میں عورت کے اوپر کوئی اس طرح کا ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یہ چیزیں اگر آپ یہ اپنے مائنڈ سے سوچیں نا کہ ہمارا جو یہ قرآن ہے نا اس کو فالو دوسرے کر رہے ہیں، اور ہم تو صرف جذبات کی آڑ میں آئے ہوئے، تم نے یہ کر دو، تم نے وہ. ایسے نہیں زندگی گزرتی. زندگی ہمیشہ غصے میں نہیں کہ آپ غصے میں آ کے آپ سچ کو بٹھا دیتے ہیں ادھر. یہ بٹھا دیتے ہیں نا، سچ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نقصان آپ کو اپنا ہے. غصے اور جذبات سے نہیں، ہمیشہ اپنی چیز کو آپ جو ہے نا کلیریفائی کریں کہ آپ نے یہ چیز ایسے ہمیشہ جو ہوتی ہے نا، بیٹھ کے معاملات کو، مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. غصے سے کبھی کسی چیز کو چپ کرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ نہیں ہو، فلاں تجھے کیا پتہ ہے بھائی؟ اگر نہیں پتہ ہے تو آپ بتا دو. ہاں اس کو تو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیں نا اس کو کہ یہ چیز ایسے ہے. اصل مسئلہ تو یہ حل ہے نا، یہ تو نہیں اس کو نہیں پتہ مجھے زیادہ پتہ ہے. دیکھیں نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے نا، میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی ایسا اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. اب کوئی بندہ سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی میری بات سے اعتراض ہوگا، کسی کو کیا ہوگا، لیکن وہ جیسے جیسے آپ کو ہوگا نا، اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ میری اس وائس کو سن کر اپنی زندگی کو ویسے کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں تو آپ کی ہیلپر ہوں نا، اس طرح سارے نبی اور رسول بھی تو ہیلپر ہی تھے، اور ہم آگے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، وہ بھی تو لوگوں کو اسی طرح گائیڈ کریں. اب گائیڈ کرنے میں سنا ہے آپ نے اسلام میں کہ اسلام دشمن کتنے لوگ تھے، تو کتنے لوگ وہ جو تھے، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہوں گے، لیکن اسلام کے راستے میں دشمنی مول لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس لائن میں آئے ہیں نا، اسلامتی و رسم تبلیغ اسلام کر رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے دشمنیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. یہ آپ نے سوچ کر قدم باہر اٹھانا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف چلیں گے. تو یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے، لوگ آپ کے خلاف چلیں گے. تو اگر میرے خلاف لوگ چلیں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں مجھے اور ثواب ملے گا، خدا کی طرف سے اور اجر ملے گا مجھے. کیونکہ جب دنیا اجر نہیں دیتی نا، اس کا خدا اجر دیتا ہے. کیونکہ جب خدا کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو. اور میں آپ کی بہن بیٹی ہوں، ماں ہوں، اس وجہ سے آپ کو گائیڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں. تو آپ بھی خدا کو پا لیں. خدا کو پانے کے لیے ہر وہ کام کریں کہ جو آپ کو خدا کے راستے میں خدا کے قریب لانا چاہتا ہے. اس وجہ سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہوگی. اب میں نیکسٹ پارٹ میں آپ کو ملتی ہوں. ابھی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.